باتیں سنی ہیں سب کے دلوں میں ہوں گی. یہ ضروری نہیں کہ ہر گلدستہ پورا لے کے چلو، ایک ایک پھول ہی صحیح، اور اگر ایک پھول بھی نہ سنبھالا جائے تو ہر پھول کی ایک پتی صحیح، کیونکہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، کوئی پھول ایسا نہیں جس میں خوشبو نہیں. خوشبودار پھول اپنے فیض سے فیضیاب رکھتا ہے. میں آج یہ کتاب کھولی تو ایک البتہ شعر پر نظر پڑی، تو میں نے وہ فوراً قلم سے اس جلد کے اندر والے پہلے صفحے پر میں نے وہ شعر لکھ لیا. تو مجھے بہت پسند آیا. لکھا میں نے اپنے لیے، پڑھا میں نے اپنے لیے، لیکن آپ کو اپنا ہم سفر، ہم ذوق دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ میں اس درد میں آپ کو بھی شریک کروں، اور اسی سے میں آغاز کر رہا ہوں. بڑا پیارا قول ہے یہ: مردن و خاک شدن بہتر کہ بے تو زیستن، مردن و خاک شدن بہتر کہ بے تو زیستن، سوختن خوشتر بسے کہ روئے تو کردم جدا، سوختن خوشتر بسے کہ روئے تو کردم جدا. میرے محبوب، آپ سے دور رہنا اور زندگی گزارنا اس سے تو خاک ہو جانا اچھا ہے. میرے محبوب، آپ سے دور رہ کر زندگی کو زندگی کہہ دوں کہ میں بھی زندہ ہوں اور ایک دفعہ بھی دیدار نہ نصیب ہوا، اور پھر زندہ، اس سے بہتر نہیں کہ میں مر جاؤں اور خاک خاک ہو جاؤں، ذرہ ذرہ ہو جاؤں. سوختن خوشتر بسے کہ روئے تو کردم جدا. جب سے آپ نظر نہیں آئے نا، اور آپ کی صورت پاک کا دیدار نہیں ہو رہا، اور ہجر کی درد اور اس درد کی تپش میں جو جل رہا ہوں، اب آواز روح یہ کہہ رہی ہے کہ تجھے اسی جلن میں، اسی ہجر کی آگ میں جل کے مر جانا تیرا اچھا ہے. حضرات، یہ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کے دیدار کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے. یا یوں سمجھو کہ محبوب کی عنایت اور کرم کی نگاہ جب پڑتی ہے روح و دل پر، دماغ اور تن اور من پر، تو نئی زندگی کا دروازہ کھلتا ہے. تو جو آدمی اس مرکز پر نہیں پہنچا، ارے وہ بھی کوئی زندہ ہے. حضرات، میں جناب رومی کی اداؤں میں سے ایک ادا کی ادنا جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آج جو یہاں آ کے دو چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. توجہ فرمائیں کہ جناب رومی کیا فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، تو مملوک ہے، تو مخلوق ہے، تیرا رب ہے، تو رزق کھا رہا ہے. رزق کھا کھا کے بھی تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ دینے والا کون ہے. تو نے آج تک اس دینے والے کا ہاتھ نہیں دیکھا، اس کے کرم کی لہر نہیں دیکھی، اور تو راتیں گزار رہا ہے، دن بسر ہو رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عصر ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے. یوں تو زندگی تیری کربٹیں لے رہی ہے، اور تو آج تک مخلوق ہو کے، مملوک ہو کے، غلام ہو کے، بندہ ہو کے، اور اپنے خدا کا رازدار کہلا کے آج تک تو نے اپنا مالک نہیں پہچانا. اظہر، آپ بھی اور ان کو بھی آگے لائیں. پلیز کم ہیئر. یہ پولیس کا اچھا خاصا ایک افسر ہے. انہوں نے لنگر کی ایک دفعہ دال کھائی تھی تو اس کے بعد یہی حال ہے ان کا بھی. کو پتہ ہے میں کس گلی سے کدھر نکل گیا اور آپ کہاں بچھڑ گئے؟
کوئی یاد ہے میں نے کہا، کوئی یاد ہے آپ کہاں پیچھے رہے تھے؟ کوئی یاد ہے کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کے آگے نکل گئے؟ ارے کوئی تو بولو۔ مخلوق ہو، مربوب ہو اس کو کہتے ہیں کہ جس کو رب رزق دیتا ہے، اس کو مربوب کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رزق دینے والا۔ علماء کرام آگے تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنے توڑے شہر بھی چاہاں سے تشریف رکھیے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی بارک وسلم وسلم۔ اے مخلوق، صرف آپ انسانی مخلوق تو نہیں ہیں، کچھ ایسی مخلوق ہے کہ ان کو احساس ملا ہے، عقل نہیں ملی۔ کچھ ایسی مخلوق ہے جنہیں درد ملا ہے، عشق ملا، محبت ملی، اور بعض ایسے ہیں کہ صرف عبادت ملی، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو عبادت کے ساتھ محبت ملی۔ بعض ایسے ہیں کہ مخلوق ہے، بڑی حسین ہے، جمیل ہے، مقرب ہے، محبوب ہے، مگر صرف مخلوق ہے، اللہ کو پسند ہے لیکن عشق نہیں، درد نہیں، تڑپ نہیں، جلن نہیں۔ اور ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی صورت ان نوریوں سے جدا ہے۔ میں ایک درس دے رہا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو سارا علم دیا اور فرشتوں کو نہیں دیا، اور پھر فرشتوں سے پوچھوایا گیا کہ بتاؤ، تو جب فرشتوں کو علم ہی نہیں دیا تو پھر سوال کیوں کیا؟ جب علم نہیں دیا تو سوال کیوں کیا؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے حضرات۔ علم ہر ایک کا حصہ نہیں، علم اس کا حصہ ہے جس نے خدا کا نائب بن کر خلیفہ کہلا کر آنا تھا۔ بات سمجھے؟ فرشتہ چونکہ نہ نائب ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ نبی ہے، پیغام پہنچانے والا ہے۔ تو جس مخلوق کو رب نے نائب بنایا اسی کو مسجود بھی بنایا۔ اور سجدہ کیوں کروایا؟ دوسرا سوال، سجدہ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ آپ نے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض کے بعد ان کو بتایا کہ اس کا مقام کیا ہوگا، اس مقام کی فضیلت، عظمت اور علو مرتبت دکھانے کے بعد فرمایا کہ اس اعتراض کی اب معافی کی شکل یہی ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو گویا انسان اور انسانوں میں نبی، نبیوں میں رسول، یہ خدا کے مقرب اور نائب، یہ علم لے کر آئے اور انہوں نے پیغام دیا۔ پیغام محبت، فرشتہ کتنا عظیم، کتنی عظیم نشانی ہے خدا کی، مگر عشق و الفت نہیں، درد محبت نہیں ہے، درد محبت نہیں، یہ ذوق نہیں، یہ آنسو نہیں۔ کوئی فرشتہ آپ کو روتا نظر نہیں آئے گا، جو سجدے میں ہے بس سجدے میں ہی ہے، جس کو جو ذکر ملا دوسرے کا پتہ ہی نہیں اسی ذکر میں ہے، جو آنے جانے کی ڈیوٹی ملی اسی میں لگا ہوا ہے، اور جہاں ہے وہیں ہے، اور انسان پستی کے اندر آ کے عروج پر قائم رہا، اور عروج پہ تھا تو پستی کی طرف مائل ہوا، تو روح میں وہ تابانی، وہ قوت، عشق ربانی کی وہ قوت لے کے آیا کہ پستیوں میں رہ کر بلندیوں کی سیر سے محروم نہیں رہا۔ جناب رومی فرماتے ہیں، اے انسان، کتنا نفیس انسان ہے تو، تیری آنکھیں جب دیکھتے ہو تو سوچا نہیں کہ یہ نظر کس نے دی؟
جب سوچتے ہو تو پھر خیال نہیں کرتے کہ یہ قوت سوچ کی کس نے دی، اور جب پکڑتے ہو یہی سوچتے ہو کہ میں طاقتور ہوں. تمہیں یہ نہیں پتا کہ اگر اتنے ہی طاقتور ہو اور فالج آ جائے تو کہاں گئی تیری طاقت؟ اس وقت اللہ اللہ کرنے سے بہتر نہیں کہ جب تم طاقت میں تھے اور کوئی آزمائش نہیں آئی اس وقت اپنے اللہ کا نام لینا شروع کر دے. معلوم ہوا کہ قوتوں کے زمانے میں اس ذات کو یاد کرنا جس نے قوتیں عطا کی ہیں یہ مقام بندگی ہے. اور مقام بندگی پر فائز رکھنے کے لیے جناب رومی درس دیتے ہیں. اللہ غنی. اور بڑی خوبصورت بات، کاں بغیر آب لطف کردگار. اس سے پہلے میں شعر پہ لے جاؤں، آپ کو پہلے کال پہ لے جاؤں. خون پلی دستوں بآب میرود ای پلیدی جہل قائم تر بود. غور کیا انسان تو نے، غور کیا تو نے کہ پلیتی، ہم تو عام لفظوں میں لوگ اسے پلیت کہتے ہیں لیکن یہ لفظ نہیں ہے، پلید لفظ ہے. دنیا بھر کی جیسی بھی پلیدی ہو، ناپاکی ہو، اسے پانی صاف کر لیتا ہے. زمین ناپاک ہو جائے تو اسے سورج کی گرمی پاک کر دیتی ہے، اسے گرم ہوائیں پاک کرتی ہیں، اسے لو پاک کرتی ہے، اسے دھوپ پاک کرتی ہے. جسم ناپاک ہو جائے تو پانی پاک کرتا ہے، اور بدن ناپاک ہو جائے پانی پاک کرتا ہے. کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پانی پاک کرتا ہے. کام بغیر خون پلی دستوں بآب میرود. فرمایا خون پلید ہے لیکن پانی سے صاف ہوتا ہے. حضرات خون پلید ہے. کسی کو تھوڑا سا خون نکل آئے تو نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا. جناب رومی فرماتے ہیں ای پلیدی جہل قائم تر بود. ایک اور بھی پلیدی ہے. یہ ناپاکی دو قسم کی ہے. ایک وہ جو پانی سے صاف ہوتی ہے، اور دوسری وہ کہ ساری عمر پانی میں بیٹھے رہو صاف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ زمزم گراؤ تو بھی صاف نہیں ہوتی. پرنالے کا پانی، کعبہ شریف کا چھت کا پانی پرنالے سے آئے اس کے نیچے غسل کرو، پاک نہیں ہوتی. یہ اور پلیتی ہے، اور اس کے پاک کرنے کا کوئی اللہ نے دستور بھی کوئی اور رکھا ہوا ہے. یہاں وہ کیا فرماتے؟ خون پلیت ہے، اور کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر خون نہیں، کوئی ایسا انسان ہے جس کے اندر پیشاب نہیں، کوئی ایسا انسان ہے جس کے اندر غلاظت نہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے. اندر پلیتی ہی پلیتی ہے. نماز جائز ہے، کعبے کا طواف جائز ہے، مدینۃ الرسول میں داخل ہونا جائز ہے، قرآن پاک کو پکڑنا پڑھنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز ہے. اندر غلاظت موجود ہے، پیٹ میں غلاظت، مثانے میں غلاظت، رگوں میں غلاظت موجود ہے. حضرات وہ ہے تو پلیت، کیا خون پلیت نہیں؟ کیا پیشاب کے قطرے پلیت نہیں؟ کیا جو اندر ہوا ہے اسے تھوڑی سی خارج ہوتا ہے نماز گئی؟ اندر جو غلاظت ہے ذرا خارج ہوئی تو نماز گئی، وضو گیا، پاکیزگی گئی. فرمایا پلیتی تیرے اندر کتنی ہے، لیکن اس کے باوجود تو نمازیں پڑھتے ہو، تو آپ بھی کرتے ہو، ذکر بھی کرتے ہو، تو شریعت روکتی کیوں نہیں؟ شریعت کیوں نہیں روکتی؟ بلکہ شریعت کہتی ہے پڑھو. اگر شریعت کہتی ہے پڑھو تو طریقت کیوں نہیں خوش ہوتی؟ شریعت کہتی ہے جائز ہے، اور طریقت کہتی ہے اے شریعت میں تیری تابع، میں تیرا فیض، میں تیرا نور، میں تیری عطا، میں تیری برکت، میں تیرے وسیلے سے وجود ہے، لیکن تیرے حکم پر راضی، تیرے حکم پر سر تو رکھ دیا ہے، خوش نہیں ہوں.
یہ نازک مسئلے میں لے گئے ہوں آپ کو، بس موٹی بات آسان یہ سمجھو کہ یہ سب غلاظتیں اندر موجود ہیں، ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو پھر نماز کیوں جائز ہے؟ مختصر سا جواب سنیے حضرات، ہر شے اپنی حد کے اندر ہو تو حکم بدلتا ہے، اور جب حد سے خارج ہو جائے نکلے تو حکم بدلتا ہے، قانون بدلتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اندر محفوظ ہے تو حکمن پاک ہے، اس لیے کہ بندے تیری حقیقت پاک ہے، تیری سرشت پاک ہے، تیری ذات ناپاک نہیں، تو ہے نے پاک ہے، تیرے اندر یہ چیز جمع ہوئی ہے لیکن اس پر پردہ ہے تیری بشریت کا، تیرے پردے کے اندر جو چیز ہے حد کے اندر ہے، جب یہ حد سے نکلے گی تو یہ ناپاک ہو جائے گی۔ پیشاب جب تک نکلا نہیں حکمی پاک، غلاظت نکلی نہیں حکمن پاک، خون نکلا نہیں حکمن پاک، ہوا نکلی نہیں حکمن پاک، جب اپنی حد سے نکلے گی تو پھر ناپاک ہی نہیں بلکہ جس بندے سے خارج ہوگی اس کو بھی ناپاک بنا دیتی ہے۔ اس کو جناب رومی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب غلاظت حد کے اندر رہے تو حکمن پاک ہے، تو اے بندے تو بھی حد کے اندر رہ تاکہ تو بھی پاک ہی رہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اے بندے تو بھی حد کے اندر رہ، آنکھ کو بتا کے حد نہ توڑ، زبان کو بتا کے حد نہ چھوڑ، قدموں کو بتا حد عبور نہ کر، ہاتھ کو بولو قدم اپنی حد کے اندر رہ، دل کو کہو تیری بھی کوئی حد ہے نا، نفس کو کہہ دو شرارتیں چھوڑ حد کے اندر رہ، حد سے نکلو گے تو حکم لگ جائے گا، اور حد کے اندر رہو گے تو صرف پاک ہی نہیں ہو جاؤ گے، حد کے اندر رہو گے۔ خدا کا حد کے اندر نہ آنا یہ اس کی صفت ہے، اور بندے کا حد سے باہر نہ نکلنا یہ اس کی صفت ہے، مگر حد کے اندر رہنے کا بدلہ خدا نے کیا دیا؟ فرمایا میری حد نہیں وہ تیری حد ہے، تو حد کے اندر رہ کے مجھے یاد کر، جب تو اندر باہر سے پاک ہو جائے گا تو میں تجھے بھی بے حد کر کے اپنا دیدار دے دوں گا۔ حضرات آئی کو بات خیال میں کیا؟ خون پلی دستوں بآبے میرود ای پلی دی جہل قائم تربود، لیکن یہ دنیا کی پلیدی خون ہے، پیشاب ہے، غلاظت ہے، ہوا ہے، یہ دنیا کی غذا سے آتی ہے، تو وہ جو اصل اندر بیماری روح کو دل کو برباد کرتی ہے وہ اس کی غذا کیا ہے؟ وہ پلیدی کیسے آئی؟ میں اس کے لیے غذا کی ضرورت نہیں، اس کے لیے شیطان کی دوستی کام کر جاتی ہے، کہ جس دل پر شیطان کے اثرات مرتب و ناپاک کر دیتا ہے اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ غنی۔ حضرات آگے چل کے جناب رومی فرماتے ہیں کہ غار میں چوہے داخل ہو جائیں تو اس کو دو چیزیں نکالتی ہیں۔ غار میں چوہے داخل ہو جائیں نا تو اس کو دو چیزیں مارتی ہیں، اس کو یا پانی یا آگ۔ آگ جلاؤ نا تو آگ کا اصول یہ ہے کہ ہر طرف شعلے تو نہیں جاتے لیکن دھواں ہر غار میں چلا جاتا ہے، دھواں ہر غار میں جاتا ہے، تو چوہا اور دھواں ان کی دوستی نہیں، لہذا چوہے کو نکالنا ہو تو دھواں آگ جلاؤ، آگ سے جو دھواں نکلے گا وہ سوراخ میں جائے گا تو دھوئیں سے اس کا دم گھٹے گا، مرے گا یا کسی دوسرے غار سے باہر نکلے گا لیکن علاقہ خالی ہو جائے گا۔ ارے تمہارے اندر بھی ایک چوہا داخل ہو گیا جس کا نام ابلیس ہے، اب اس کے اندر عشق رسول کی آگ جلاؤ، عشق رسول کی آگ جلاؤ، یہ عشق رسول کی تپش کو کہیں گھسنے ٹھہرنے نہیں دے گی، پکڑ کے باہر نکال دے گی۔ تو اس لیے فرمایا ای پلیدی جہل قائم تر بود، جتنا بھی وہ پلیدی اندر جمع ہو جائے عشق رسول کی چنگاریاں تلاش کر کر کے اس کو باہر نکالتی ہیں، تلاش کر کر کے باہر نکالتی ہیں۔ اچھا ایک حدیث پاک سنو، علماء ذی شان تشریف فرمائے، بڑی مزدار حدیث سناتا ہوں کہ سنا ہے
محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ جہاں مؤذن اذان دے تو جہاں تک آواز جاتی ہے مؤذن کی، اذان جو منہ سے نکلتی ہے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ یہاں تو اللہ کا کچھ اس پر کوئی کرم ہی ہے، اذان تو مسجد سے باہر جاتی ہی نہیں، نکلے بھی تو دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے پھر اندر آ جاتا ہے۔ لیکن اسلامی ملکوں میں دیکھو کہ پہلے تو ویسے ہی اذان ہوتی تھی، اب اس کے لیے بلائے جان مصیبت یہ کہ لاؤڈ سپیکر ہو گئے، آوازیں دور جاتی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، دائیں بائیں چاروں طرف اوپر نیچے دوڑتا بھاگتا رہتا ہے۔ کیونکہ اذان ہے کیا؟ اذان ہے کیا؟ پہلا لفظ کیا اذان کا؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تیسرا یہی تین ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تین ہے تو بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے شیطان رک نہیں سکتا۔ اور صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہاں فرق کتنا ہے سوچ کا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ تیرے منہ سے جو آواز نکلتی ہے یہ تو باہر جا رہی ہے، اللہ زور سے کہا، آواز باہر نکل گئی تو وہ تو چلا گیا، اور جب یہ آواز ختم ہوئی تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر نہیں کہ جس لفظ سے، جس جملے سے اور جن چنگاریوں سے، جن نور کی تپش سے وہ بھاگتا ہے اس کو باہر کیوں جانے دیتے ہو؟ اس کو اندر دل میں بٹھا لو، اس کو اندر دل میں بٹھاؤ۔ اللہ اکبر دل پر، اشہد ان لا الہ دل، اشہد ان محمد رسول اللہ دل پر۔ جب وہ واپس آئے گا تو اندر دیکھے گا پھر بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ باہر سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اندر آئے۔ نہ وہ کان پکڑتا ہے، نہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ ناک کھینچتا ہے، نہ وہ کان کھینچتا ہے، نہ وہ بازو پکڑ کے پیچھے کرتا ہے، وہ آہستہ سے اندر چلا جاتا ہے، پھر دل کو مروڑتا ہے، دل کو۔ تو اس میں کہتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب کا نام دل پر رکھ لو، تاکہ جب دل پکڑنے کو جائے تو دیکھے گا پھر بھاگ جائے گا۔ حضرات گرامی، اور اسی کو جناب رومی ایک قدم آپ کو اور آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ سنیے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے در سجودت کاش رو گردانیے پہلا شعر جو اس کے درمیان میں وہ رہ گیا، کام بغیر آب لطف کردگار کم نہ گردد از درون مرد کار۔ جب تک اللہ رب العالمین کے لطف و کرم کی بارش نہ برسے اس وقت تک دل پاک نہیں ہوتے، تو پھر ہر دل پر ہر وقت وہ رحمت کرتا ہے، تو پھر دل کیوں مائل نہیں ہوتے؟ فرمایا ہر دل پر وہ رحمت تو کرتا ہے مگر برتن ہی ٹیڑھے ہیں، سیدھے تو کر کے دیکھو۔ برتن ہی ٹیڑھے ہیں، سیدھے تو کر کے دیکھو۔ موسم برسات میں بارشیں برسیں اور ایک دیگچا، ایک ہنڈیا، ایک کوزہ، ایک گلاس الٹا کر دو، ایک مہینہ بارش برستی رہے، پانی جل تھل ہو جائے علاقہ، لیکن اس کو جب برتن کو سیدھا کرو گے تو وہ اندر سے خشک ہی ہوگا۔ اس نے کرم کرنے میں تو دیر نہیں کی، تو نہیں برتن سیدھا نہیں کیا۔ میں ہوں مظہرانہ 45 سالہ یقین اور اعتماد کا تہ دل سے شکریہ۔ آج کل ہر انسان بے حد مصروف ہے، لیکن خیال رہے کہ ان مصروفیات میں آپ کی صحت متاثر نہ ہو۔ دنیا تیئی رائے حق کی اس درویش کا
جو با اتفاق صاحب سے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سجدے میں گئے تو امام پڑھتا ہے امام پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مقتدی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ جب ساری نماز امام پر اعتبار کرتے ہو تو سجدے میں تسبیح کیوں پڑھتے ہو؟ اب یہاں خاموش کیوں نہیں رہتے؟ اور پھر امام سے پوچھو، ارے مولانا جب ہم نے کہہ دیا کہ پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، تو آپ سجدے میں یوں کیوں نہیں کہتے سبحان ربنا الاعلیٰ، سبحان ربنا الاعلیٰ؟ ہمارا رب، چونکہ سپوکس مین ہے آپ، تو آپ سب کی طرف سے جب ترجمانی کرتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں میرا رب؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہمارا رب؟ کیوں نہیں کہتے؟ مولوی بخیل بھی تو نہیں، یہ امام کنجوس بھی تو نہیں، قانون ہی ایسا ہے کہ اپنا اپنا پڑھو، سبحان ربی میرا 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 میرا۔ کیوں؟ اہل عشق جواب دیتے ہیں، اہل قرب و محبت اور رازدار لوگ، رازدان جانتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ صرف عبادت نہیں، انتہائی محبت بھی ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، انتہائی محبت بھی ہے۔ جہاں عبادت اور محبت کی انتہا ہوتی ہے وہ سجدہ ہے اور مقام قرب ہے۔ اور جب عاشق معشوق کے دروازے پر پہنچیں اور دروازہ کھلنے والا ہو تو سب کی نظر ادھر لگی رہتی ہے اور ہر ایک بولتا ہے میرا یار میرا یار میرا یار، کیونکہ محبت میں شرک ممکن ہی نہیں، محبت دوئی پسند ہی نہیں، محبت واحد، محب بھی واحد اور محبوب بھی واحد۔ فرمایا صیغہ واحد کا استعمال کرو، چونکہ محبت کسی دوسرے کو قبول کرتی ہی نہیں۔ اب تم محبت کی انتہا پر ہو، اب ملاقات کے لیے دروازہ کھلنے والا ہے تو ہر ایک بولتا ہے میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب، تو جس کی بولی اس کو پسند آئی اس کو دیدار عطا کر دے گا۔ جس کی ادا اس کو پسند آئی، جس کی پکار اس کو پسند آئی، درد دل سے اٹھنے والا جو دعا ہے وہ جب نور بنتا ہے اور منہ سے آ کے نکلتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، درد اندر اٹھتا ہے، اور درد کی چنگاریاں جب منہ میں آتی ہیں وہ ہر حرف بنتی ہیں، حرف جب زبان ہلتی ہے تو پکارتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، جس سے بلند کوئی نہیں وہی میرا رب ہے اور جس کے پاک ہونے کی انتہائی کوئی نہیں۔ تو اللہ کو جس کی ادا پسند آ جائے اسے پردہ اٹھا کے دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرما دیں در سجودت کا شروع گردانیے، ہائے افسوس کہ جب سجدے میں جاؤ تو دل بھی اسی طرف لے جاؤ، خیال بھی اسی طرف لے جاؤ، فکر بھی اسی طرف لے جاؤ، جس کا ذکر کرتے ہو فکر بھی اس کا کرو۔ حضرات آپ کا اور جناب رومی کا لفظ فکر کا ترجمہ جدا جدا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا ارے صوفی صاحب، ارے مولانا، ارے میرے یار، اے چودھری صاحب، اے صوفی جی، اے حاجی صاحب، خیر ہوے گی فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو۔ اور صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بندہ ہی نہیں جو فکر نہ کرے۔ وہ بندہ ہی نہیں جو فکر نہ کرے، اور ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں خیر ہے یار فکر نہ کر، ارے تم کہتے ہو نہ کر، اور وہ کہتے ہیں تو بندہ ہے تو فکر کیسے نہیں کرے گا؟ وہ کیسے؟ فرمایا تمہارے نزدیک غم کا نام فکر ہے اور ہمارے نزدیک یاد محبوب کا نام فکر ہے۔ تصور یار فکر ہے، ذکر اور فکر، جس کا نام اسی کا خیال ہے۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ مجھے بعض اوقات بڑی خوبصورت مثالیں یاد آ جاتی ہیں، بڑی خوبصورت۔ آپ جب فون کرتے ہیں والد صاحب کو، والدہ کو، بیگم کو، بچوں کو، دوست کو، مرشد کو، امام کو، خالو کو، خالہ کو، جب فون کرتے ہو گھنٹی بجتی ہے تو بتاؤ خیال کدھر ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ خیال کہاں ہوتا ہے؟
اس کی صورت کس طرح خیال میں آ جاتی ہے، کس طرح اس کی صورت خیال میں آتی ہے. ابھی ابا حضور بولنے والے، ابھی میرا مرشد بولنے والا ہے، وہ سامنے آنے والا ہے، تو خیال ادھر لگ جاتا ہے. دیان ادھر، خیال ادھر. آپ نے تو صرف انگلی پھیری، ٹک ٹک کر کے چند حروف پہ، چند نقطوں پہ آپ نے ضرب لگائی اور خیال کہیں دور چلا گیا. اور جہاں کے لیے آپ نے یہ چکر چلائے اور ضرب لگائی اور حروف گمائے، خیال وہیں جا کے جمع ہو گیا. اس کے سوا دوسری صورت کوئی نہیں آتی. ماں کو فون کرو تو ماں ہی یاد آتی ہے، بیگم کو فون کرو تو بیگم کی شکل نظر آتی ہے، اور مرشد کو فون کرو تو مرشد کا ہی تصور سامنے آتا ہے. تو فرمایا اگر تمہارا ٹیلی فون تمہارے خیال کو تیرے مرشد سے جدا نہیں ہونے دیتا تو جب تم کہتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ تو خیال خدا کی طرف کیسے نہ جائے گا. در سجودت کا شروع گردانیے، معنی سبحان ربی دانیے. حضرات اگر آگے میں نے قدم بڑھایا تو آدھ گھنٹہ اور لگ جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ چوری تھوڑی کھانی چاہیے، اور اندازے سے زیادہ ہو جائے تو موسم ٹھیک نہ ہو تو قے ہو جاتی ہے. یہ آزمائی ہوئی بات ہے. پوچھو حکماء سے، پوچھو حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھو، موسم ہو سرد، سمجھے، اور کھاؤ چوری اچھی خالص گھی کی اور پیٹ بھر کے کھاؤ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گی. تو فرمایا تھوڑی کھایا کرو تاکہ معدہ قبول کر لے. میرا خیال ہے چوری کافی ہو گئی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھو، خالص لڈو بنا ہوا ہو ٹیڑھا ہی صحیح. مثلا دباؤ پڑ گیا، تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، پوری شکل صورت صحیح خوبصورت نہیں لگتا ہے، بالکل ٹیڑھا ٹوٹا ہوا، آدھا پھٹا ہوا، مگر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک، مگر کھانے میں مزیدار ہو تو کھا لیا کرو. یہ مت دیکھو کہ جی ٹوٹے ہے، پجے ہے، کہ ہے. تو یہ جو میں لڈو دے رہا ہوں مت بولو کہ یہ کس نے دیا.